खुद को खुश रखने के लिए मैं अक्सर क्या करती हूँ और ऐसी चीज़ों के लिए मैं किन किन चीज़ों से दूर रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। फ्राइडे रूटीन था और फ्राइडे वाले दिन वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ शेयरिंग होती रहती है तो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना रहता है। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपने बारे में बात करूं कि मैं अपने लिए क्या क्या चीज़ें करती हूं जिससे कि मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। देखिए, खुशी के लिए किसी का मोहताज होना जो है मेरी नज़र में सबसे पहली आपकी मिस्टेक होती है। आप ये इस इंतज़ार में रहते हैं कोई आपको खुश करेगा, कोई आपको डिनर पे लेके जाएगा, कोई आपको फ्लावर्स देगा, कोई आपके लिए गजरे खरीदेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना वो आपको कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। और कभी कभी दूसरे के पास शायद इतना टाइम ना हो या वो वाला क्वालिटी टाइम ना दे सकता हो, जिसकी वजह से आप फिर डिप्रेशन में जाते हैं, आप हर्ट होते हैं और आपको फील होता है कि भाई यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज बताऊंगी वो ये है कि आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि जनाब, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कहा था कि मैं एक जो है मफ़िन पैन लाई थी, और मफ़िन पैन भी जो है ना थोड़ा लार्ज साइज़ वाला था, मतलब अच्छे खासे साइज़ थे, जो मैं डिटेल आपके साथ बता रही हूँ। तो ये लाई थी तो मैं इसमें बना रही थी थोड़े डिफरेंट केक, जो कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें साथ साथ। खुशियों के लिए अगर हम बात करते हैं ना, अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। जैसे आप हैं, जैसे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको उसी में खुश रहना पड़ेगा। आप अगर चेंज कर रहे हैं ऐसा चेंज जो कि आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, दूसरों को देख के कि फलाने की ज़िंदगी ऐसी है, फलाने के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है और मैं फलाने की तरह ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ऐसा नहीं कीजिएगा। चेंज कीजिएगा, स्लो स्लो चेंज कीजिएगा। चेंज के हक में मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ जैसे हैं वैसे ही रहें हमेशा के लिए। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत सारी चेंजिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आता रहता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरती आती जाती है, लेकिन उसके साथ साथ खुद को पॉलिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात के लिए सारी ज़िंदगी ख्वार होते रहना कि कोई आपको खुश करेगा, कोई आपके लिए ये करेगा, कोई आपके लिए वो करेगा, वो सब आपको खुद करना होगा। मकसद मेरी बात का सिर्फ और सिर्फ ये, आपका फूल फूल लेने को जी चाह रहा है, आपको फूल अच्छे लग रहे हैं, अपने लिए फूल जरूर खरीदा करें। सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजर जाएगी कि आपको कोई फूल ला के देगा, वो फूल जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं या जिनके लिए आप तरस रहे हैं बैठ के, और आप एक दिन रात अपने जो है ज़ाया कर रहे हैं। उससे अच्छा है जाके अपने लिए फूल ले लें, फूलों को लाएं, अपने कमरे में रखें, उनको फील करें। क्योंकि डिपेंड करना जो होता है दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ होता है, ख़ास तौर पे होम मेकर्स जो होती हैं, इनका जो है डिपेंड करने का तरीका ही कुछ और हो जाता है। अच्छी वाली लाइफ गुजारती हुई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उसके बाद शादी वाली लाइफ, और उसके बाद ऐसा लगता है बिल्कुल डिपेंड करके बैठ गए हैं और ना बस जो कोई करेगा आपके लिए तो होगा, अगर कोई नहीं कर रहा तो आपने कुछ भी नहीं करना। आप खुद फूल लाएं ना सबके लिए, आप सबको फूल दें, आप सेलिब्रेट करें चीज़ों को जिस तरह आपका जी चाह रहा है। कम क्वांटिटी में करें, मत करें हाई फाई, थोड़ा सा अपने बजट में रहते हुए चीज़ों को करें, तो आप यकीन करें आप इतनी खुशी महसूस करेंगे कि शायद ही कोई आपको ये वाली खुशी दे सकेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपको बहुत ख्याल रखना होता है। सॉरी, मेरा अलार्म बज गया। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जब भी बढ़ती है, अपनी नज़रों में भी अपनी इज्जत बढ़ाने का यही तरीका होता है, वरना आपको महसूस होने लगता है कि जैसे आपके अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। कोई भी काम आप घर के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अप्रिशिएट करना आपका हक नहीं है, आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे इन चीज़ों में बड़ी बहुत ही कमजोरियां नज़र आती हैं। आप एक चीज़ बड़े शौक से बना रहे होते हैं और उसके साथ आपकी बड़ी मोहब्बत होती है। चलें ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं केक बना रही हूँ, मैं बड़े शौक से केक बनाती हूँ। एक तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाऊँ, बहुत एंजाइटी हो, मुझे टेंशन हो, तो मैं बेकिंग की तरफ आती हूँ। अक्सर आप लोग कहते हैं सिस्टर आप पिज़्ज़ा बनाती हैं, आप, तो मुझे मेरा सारा ध्यान जो होता है ना वो इन कामों में लग जाता है। मैं, क्योंकि इसका आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। कैसे? आपने बेक किया, आपने मेजरमेंट किया, आपने चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, आपने कितना ऑयल डाला, कितना आपने इसके अंदर बटर डाला, कितने एग्स डाले, बेकिंग पाउडर डाला, आपने मैदा डाला, आपने शुगर डाला। अब आपकी जो क्वांटिटी थी वो बन के ना आपके सामने एक प्रूफ आएगा कि आपने क्या चीज़ तैयार की है। उसके इंतज़ार में आपका टाइम जो लगता है ना, वो सारी एंजाइटी और डिप्रेशन जो आपके दिमाग पे एक दो दिन से चढ़ी हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। ये वो चीज़ें होती हैं, वो टिप्स एंड एक सिस्टर को मैंने देखा कि वो कहती हैं जब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी होती है ना, तो मैं डस्टिंग शुरू कर देती हूँ। उसके घर में 3-3 4-4 मेड भी है, उसके बावजूद
وہ اپنا یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ نا اس سے مجھے ریلیکس فیل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ گارڈننگ کی طرف چلے جاتے ہیں، پودوں کی گوڈی وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ نئے پتے آتے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ فیلنگز ہے جو آپ کو فیل کرنی چاہیے، یہ کوئی فضول چیزیں نہیں ہیں، ان کو آپ جب تک فیل نہیں کرو گے نا آپ کو مزہ نہیں آئے گا لائف کا۔ آج کے دور میں کوئی ویلا ہی نہیں بیٹھا ہوا کہ بار بار نا آپ سے آپ کی خوشی کو پوچھے، جناب آپ خوش ہیں، جناب آپ خوش ہیں۔ کون کہے گا میں خوش ہوں؟ آج کل ہر کوئی پریشان، ڈپریشن، اداس۔ ہسبینڈس کو دیکھو وہ اپنی لائف میں بزی ہوئے ہیں، بچے ہیں وہ اپنی پڑھائیوں میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوم میکرز ہوتی ہیں یا ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو ٹائم زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک وقت تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ساتھ ان کی مصروفیت اور طرح ہوتی ہے، اور جب وہ فری ہونے لگتی ہیں اس چیز سے تو ان کا کام آدھا ختم ہو جاتا ہے اور آدھا کام گھر کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں ان کی کوکنگ ہے، بیکنگ ہے، کلیننگ ہے، واشنگ ہے، جو بھی ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو وہ کام جو ہوتا ہے نا بڑا کم ٹائم لینا شروع کرتا ہے، کیونکہ ایکسپرٹ تو ہو چکے ہوتے ہیں اسپیڈ میں کام کر کر کے۔ تو بھائی فارغ وقت جو مل جاتا ہے اس فارغ وقت میں جو دماغ چلتا ہے نا، فضول خیالات، نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جو ہے نا انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہو، آپ کو اپنے اندر بہت ساری مسٹیکس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو ابھی تک جو چیزیں کی ہیں، بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہسبینڈ اپنی جاب پہ وقت پہ جا رہے ہیں، وقت پہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں گھر میں آپ نے ان کے لیے ریڈی کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے، آپ پہ جا رہا ہے سارا کریڈٹ۔ تو آپ تو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں ایک فیملی کے لیے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ کے دم سے تو اس گھر میں رونق ہے، آپ ہنستے ہیں تو اس گھر میں رونقیں پڑتی ہیں، تو پھر اس چیز کو آپ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ جب تک محسوس نہیں کریں گے نا چیزوں کو، اس وقت تک چیزیں آپ کے لیے ایک ڈپریشن بننا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ فیل کریں یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کی آدھی لائف کے اندر بڑی چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے یار میں مصروف نہیں ہوں، مجھے کوئی مصروفیت چاہیے۔ دیکھیں سب سے خوبصورت مصروفیت تو میری یہ ہوتی ہے، میں یوٹیوب کے لیے اپنا لاسٹ ٹائم نکالتی ہوں، فرسٹ ٹائم میں اپنا یوٹیوب کے لیے نہیں نکالتی، کیونکہ یہ میرا شوق ہے، اور اس سے میں نہیں چاہتی میرا گھر ڈسٹرب ہو، میری فیملی ڈسٹرب ہو، کیونکہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، میں اچھا لگتا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، باتیں کرنا، فیل کرنا، ان کے کمنٹس آتے ہیں ان کو انجوائے کرنا۔ لیکن فرسٹ ٹائم جو فرسٹ پریورٹی میری ہوتی ہے، میرے اپنا سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کو صبح صبح اٹھ کے اٹھا کے نمازوں کے لیے، اس کے بعد خود اپنی نماز وغیرہ پڑھ کے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کا بریک فاسٹ، کسی نے لنچ لے جانا اس کی پسند کا لنچ دے کے، اور اس کے بعد جو ہے جب تک وہ جا رہے ہوتے ہیں میں اپنی تسبیح لے کے اچھے خاصی واک کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ کیا پہن رہے ہیں، کیا لے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پانی کی بوتل ان کی واش ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی، سارے چھوٹے چھوٹے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے جاتے ہی میں اپنے نوافل پڑھتی ہوں، اشراق چارج کے میں نے الارم لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ میری فرسٹ پریورٹی ہے، میں نے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا۔ سیکنڈ پہ پھر اپنے سارے وظائف ہوتے ہیں، میرے قرآن ہوتا ہے میرا، آج جمعہ تھا، سورہ کہف لازمی ہوتی ہے میری جمعے کے دن، مجھے سکون نہیں ملتا، زندگی میری اسی طریقے سے گزری ہے۔ اس کے بعد پھر میں بیٹھتی ہوں یوٹیوب پہ اپنی ساری ویڈیوز کے اوپر، یوٹیوب کے لیے میں 1 گھنٹہ نکالتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں یوٹیوب کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ نکالوں، اور اس کے بعد میں اپنے گھر کو توجہ۔ یہ روٹین جب بننا شروع ہوتی ہے نا، آپ کو خود فیل ہونے لگتا ہے یار اپنے آپ کو خود امپورٹنس دے رہے ہو، اپنے لیے خود آپ پلان کر رہے ہو سارے کاموں کو، آپ کاموں کو کس طرح کیری کرو گے، آپ کے کام کے اندر کیا کیا چینجنگز آ رہی ہیں، آپ کو اپنی ویڈیوز کے اوپر کون کون سے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے آپ کو خود آپ اگر آپ نہیں کرتے کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کو مصروف ہونا پڑے گا، مصروفیت بہت امپورٹنٹ۔ ڈسکور اور ڈیولپ یور ٹیلنٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کی پیدائش والدین کے گھر ہوتی ہے، اور ایک دفعہ آپ کی پیدائش آپ کے ان لاس کے گھر ہوتی ہے، ادروائز آپ کے ہسبینڈ کے گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ٹوٹلی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، جس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا آپ کے پیرنٹس کے گھر میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، آپ کے ٹیچرز کرتے تھے، وہ ایک دم سے آپ کی لائف سے جو ہے اسکپ ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی نئی لائف آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس کی نہ آپ کو ٹریننگ تھی، نہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کی زندگی اتنی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ جب ہم مائیں کہتی ہیں ایسے کرو، وہ بات کانوں پہ تو لگتی ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ بات لگتی ہے کہ یار آگے جا کے کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ خوابوں کی دنیا بھی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ضرور خواب پورے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ سیکریفائس کے بعد، بڑی کمپرومائز کے بعد آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں اگین۔ تو اپنے آپ کو اندر سے اس چیز کو ٹوٹنے نہیں دیجیے گا جو آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھے۔ چینج ضرور کیجیے گا، ایڈجسٹ ضرور کیجیے گا اس ساری سچویشن میں جو کہ آپ اس وقت گزار رہے ہو۔
لیکن اندر اندر اپنے آپ کا وہ جو آپ کا ٹیلنٹ تھا، آپ کے ساتھ چیزیں تھیں جن کو آپ نے ڈیولپ کیا تھا، ان کو تھوڑے تھوڑے پیمانے پہ کوشش کرتے رہیے گا لائف میں ایڈ کرنے کے لیے. میں نہیں کہوں گی کہ آپ کی شادی ہوگی اب آپ مکمل طور پہ چینج ہو جاؤ. جتنا بھی آپ چینج ہو جاؤ، کچھ بھی آپ کر لو، یہ دنیا ہے، اس کو آپ کبھی خوش کر نہیں سکتے. یہ ہمیشہ وہ شکایتیں کرے گی آپ سے، اور آپ کے اندر جو ہے بس ہر وقت آپ ہی کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتی رہے گی. تو اس چکر میں نہیں رہے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہو، اور اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دے رہا ہوتا ہے. بندہ آپ کو کبھی بھی آپ کا جو ہے نا ریوارڈ نہیں دے سکتا. یہ میری اپنی اوپینین ہے. آپ کی کیا ہے آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. دیکھیے جی کیسا کیک میں نے تیار کیا ہے، اور یہ کیک میں نے بڑی شوق سے تیار کیا. اس میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اس میں ورائٹیز بہت ملی. میں نے اس میں اپنے لیے ڈرائی فروٹ بنایا، احمد کے لیے ماربل والا بنایا، ایک سمپل کیک بنایا. مطلب مجھے اس میں مزہ آیا کام کر کے. منی کیک ہوتے ہیں کپ کے نا، تو وہ ذرا چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں. اس میں آپ نے 8 بنا لیے اور آپ کی پوری فیملی کو 2 2 کیک چلے گئے. اٹس انف، اس سے زیادہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں. رزلٹ امیزنگ تھا. 15 منٹ میں بیک ہو کے آ گئے تھے، اور کمال کی بیکنگ ہوئی تھی. میں نے جب چیک کیے تو کمال کی بیکنگ تھی. ابھی میں آپ کے سامنے اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا. بہت ایزی ریسیپی ہے، میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں. اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس پہ دیکھنا، ادروائز یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں کیک کی ریسیپی موجود ہوتی ہیں. ہم تو صرف آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ موٹیویشن کے اوپر بات کرتے ہیں، تاکہ آپ کی اور ہمارا ایک اچھا کنیکشن بنا رہے. آپ کے ساتھ اپنی اوپینین شیئر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی لائف میں ایسا کیا چل رہا ہے. یہ دیکھیں جی، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیک آپ کا پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ. یہ بالکل ڈرائی ہو رہا ہے، واپس آ رہا ہے، تو بس بہترین ہے. ابھی دیکھیے ساتھ میں نے بنا رہی تھی یہاں پہ آلو مٹر ہی تھے یقیناً. جی ہاں، 3 3 4 4 کام ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا زیادہ ٹائم پھر کچن میں نہ گزرے. اگر بیکنگ کا کام ہے وہ تو بہت ایزی ہے، آپ نے جو ہے اوون میں رکھ دیا اور پھر ادھر اپنے اسٹوو پہ آپ نے اپنا کام شروع کیا. یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کیک بن کے نکلا ہے. اس میں نے کشمش ڈالا تھا، والنٹس ڈالے تھے، بادام ڈالے تھے، جو کچھ تھا نا اویلیبل سب ڈال دیا تھا. اور ایک میں تو میں وہ ٹوٹی فروٹی بھی ڈالتی ہوں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایسے کیک جو ہوتے ہیں نا آپ کی ٹی ٹائم کے لیے بڑے بہترین ہوتے ہیں، یا پھر بچوں کو آپ نے لنچ میں دے دیے تو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی کوانٹٹی میں میری فیملی کے ساتھ ایک عجیب سا ایشو ہے، تھوڑی کوانٹٹی میں چیز بناؤں نا تو انجوائے کرتے ہیں اس کو. اگر بہت زیادہ کوانٹٹی میں چیز بنا کے رکھ لوں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے بچے یا فیملی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہسبینڈ تو چلو کمپرومائز کر ہی لیتے ہیں وہ، اس لیے میں پھر 2 2 انڈوں کا کم کم چیزیں اس طرح بناتی رہتی ہوں. اور بچے یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا سافٹ ہے نا، مزیدار. گرم تھا نا تو اس لیے میرا ہاتھ اس کے ساتھ لگ نہیں رہا تھا، لیکن میں آپ کو دکھاؤں. آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا اور دے مجھے اجازت. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.